السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ الحمدللہ ہمارا جو درس قرآن کا سفر تھا 1 سال پہلے شروع ہوا۔ پچھلے ربیع الاول میں اس کی ابتدا کی تھی۔ 1 سال کا یہ جو عرصہ ہے اس میں ہم نے اب تک قرآن مجید فرقان حمید کے 4 پارے ہمارے آج مکمل ہو گئے ہیں، اور آج ہم نے 5واں پارہ اس کی ابتدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے وسطہ التجا ہے کہ اللہ رب العزت میری اس کوشش کو، میری اس کاوش کو جو اللہ نے ہی توفیق دی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں اخلاص نصیب فرمائے، اور اس میں مجھے ہر وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے اسی پر کاربند رکھے، وہی بیان کرنے میں توفیق عطا فرمائے، اور اس سارے کام میں اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے، میری مدد و نصرت فرمائے، کیونکہ دنیا کا کوئی کام اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میری آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ فالو کریں، تاکہ آنے والے تمام اگلے جو سبق ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس طرح دین کی تبلیغ میں ہمارا سب کا حصہ شامل ہو جائے، اور پھر اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم 5ویں پارے سے اپنی ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ عورت اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق کے بارے میں تذکرہ جاری ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں زنا کا مرتکب مرد اور عورت اس کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور ان کی سزا کا تذکرہ ہے، اور یہاں جو حسن جو ہے والمحصنات، یعنی حسن لفظ قلعے کو کہتے ہیں۔ احسان کے معنی کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لے لینا، اور کسی کی حفاظت میں ہونے کے بھی ہیں۔ چنانچہ محصنات وہ عورتیں جو خاندان کے قلعہ کے اندر، یعنی اس رشتہ کے اندر بندھ جائیں، یعنی شوہر والی۔ کوئی عورت جب تک کسی کے نکاح میں ہے وہ کسی کے دوسرے شخص پر حرام ہے، البتہ اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد وہ حلال ہے دوسرے کسی بھی شخص کے لیے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس وقت تک تمہارے اوپر حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنے خاوند کے نکاح میں ہیں، یعنی شادی شدہ ہیں۔ اگر اس کا خاوند طلاق دے دے تو پھر عدت کے بعد کسی دوسرے سے وہ عورت شادی کر سکتی ہے۔ اصل میں اس کا جو شان نزول ہے کہ اس وقت جنگوں کا دور تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ
اس وقت غلام اور لونڈی کا جو زمانہ تھا، لوگ معاشرے میں غلام اور لونڈی کا ایک تصور پایا جاتا تھا۔ تو مختلف جگہ سے جب جنگوں کی وجہ سے کافروں کی عورتیں قید بنا کر، لونڈیاں یعنی بنا کر آ جاتی، تو وہ شادی شدہ ہوتی، تو پھر خامد والیاں یعنی تو صحابہ کرام ان سے ازدواجی تعلقات میں کراہت محسوس کرتے کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ کرام نے اس بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دعا فرمایا، تو یہ پھر آیت نازل ہوئی، فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، یعنی وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جو تمہارے ملک یمین بن جائیں، یعنی جنگ کے نتیجہ میں تمہاری کنیزیں بن جائیں، اگرچہ وہ مشرکوں کی بیویاں ہوں لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے وہ جائز ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فرض ہے، اللہ کا قانون ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی اللہ نے لونڈی کو اگرچہ وہ خامد والی ہو، مشرکہ ہو، اگر اس سے تعلق رکھنا، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت لونڈی اور غلام کا زمانہ تھا، اللہ نے فرمایا شادی شدہ مومن عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، اگر وہ لونڈیاں ہوں، اور لونڈی دو طرح کی ہے، ایک تو نسل در نسل جو غلام رکھے جاتے ہیں وہ، اور دوسری وہ جو جنگ کے نتیجہ میں قید ہو کر آئیں، اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، اگر تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، یعنی ان کو حق مہر جو ہے وہ ادا کرو، تو پھر تم ان کے ساتھ موسعین غیر مسافر، بشرطے کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ، یعنی ان کے ساتھ نکاح کرو، ناجائز طور پر ان کے ساتھ شہوت رانی یا اس طرح کے خفیہ تعلقات اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کرنے۔ اگر تم ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کا حق مہر ادا کر کے تم ان کو اپنے عقد نکاح میں لینا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے جائز ہے، یعنی گھر میں بسانے کی نیت ہو، یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ موج مستی کرنی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا، یہ فائدہ اٹھایا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک جو مناسب طریقہ ہے جو اللہ نے جس کی اجازت دیا، اگر تم لونڈیوں کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو ان کا مہر ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مہر مقرر ہونے کے بعد فیما تراضت، باہمی رضامندی سے، من بعد الفریضہ، کہ اس میں کچھ رضامندی سے کمی بیشی اگر کر لو، حق میاں بیوی دونوں رضامند، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا تم خامد والی جو نیک عورتیں ہیں، محسنات ہیں، وہ ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، البتہ جو لونڈیاں جنگ کے نتیجہ میں یا ویسے تمہارے ہیں، اگر تم انہیں آسان اور اچھے طریقے سے اگر تم چاہتے ہو تو ان کو اپنے عقد نکاح میں لے لو، ان کا مہر ادا کرو، اور ان کے ساتھ نارمل جو ایک شادی شدہ جوڑے کے تعلقات ہیں وہ تم استوار کر سکتے ہو، اس میں قباحت نہیں ہے۔ اللہ رب یہ ابتدائی زمانہ تھا اور اس میں غلام اور لونڈی کا تصور، اب چونکہ غلام اور لونڈی کا تصور نہیں پایا جاتا، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔